بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد آپ کے سامنے مختلف رسوم و رواج کا تذکرہ ہم نے شروع کیا ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بنیادی بات آج آپ کے سامنے میں پہلے ذکر کر لیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو رسم و رواج آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ وہ رسم و رواج ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، یعنی میرے علم میں، میری معلومات میں جو رسم و رواج ہے، میں ان کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ اور ایک بہت بڑی سچائی، اس کا اظہار یہاں آپ کے سامنے کر دوں، ہمارے سماج میں جو رسوم و رواج ہیں اس سے کہیں زیادہ عام ہیں۔ یعنی اتنے رسم و رواج ہیں کہ بہت ساروں کے نام نہیں ہیں لیکن رواج ہے، اور بہت ساروں کے نام بھی ہیں، رواج بھی ہے، لیکن ہمیں پوری معلومات نہیں ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ میں یہ کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سماج میں رائج مختلف جو رسم و رواج ہیں، ان میں سے نمایاں اور اہم جو رسم و رواج، اور خاص طور پر جن کی جانکاری مجھے حاصل ہے یا ہو سکی، ان کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہ سمجھیں کہ جن رسومات کا تذکرہ نہ آئے میری گفتگو میں یا ہمارے درس میں، تو آپ یہ سمجھیں کہ چونکہ اس کا تذکرہ نہیں ہوا، ان کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ یہ غلط ہیں، تو یہ جائز رسم ہو سکتی۔ ایسا نہیں۔ آپ کا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ نے آج یہاں کچھ رسوم دیکھ لیے، کچھ رسم و رواج کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی، تو بقیہ رسم و رواج بھی جو آپ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، ان رسم و رواج کے بارے میں بھی آپ کو تحقیق کر لینی چاہیے، پوچھ لینا چاہیے کہ اچھا یہ کیا جاتا ہے، کیسا ہے، فلاں رسم کی جاتی ہے، یہ کرنا درست ہے کیا، فلاں معاملہ رائج ہے، یہ درست ہے کہ، یہ سوال آپ کو پوچھ لینا چاہیے، تاکہ آپ اپنے دین اور اپنے سماج اور معاشرے کے جو مسائل ہیں ان معاملات کے اندر ایک واضح موقف اپنے سامنے رکھیں۔ یہ بنیادی بات اس لیے ذکر کرنی ضروری سمجھی کہ کل کے درس میں حالانکہ میں نے کچھ باتیں ذکر کی، لیکن پھر بھی کچھ باتیں مجھے معلوم تھی، پھر بھی رہ گئی ہیں، اور بعد میں بعض حضرات نے اور بھی بہت ساری باتوں کے بارے میں تذکرہ کیا کہ اور بہت ساری رسمیں ایسی رائج ہیں۔ تو یہ بنیادی بات آج آپ کے سامنے پہلے ذکر کر دوں کہ جن رسوم و رواج کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ وہ ہیں جو زیادہ مشہور ہیں یا جن کا مجھے علم ہے، ورنہ ہمارے سماج میں جو رائج ہیں اس سے کہیں زیادہ رسم و رواج ہیں۔ اور میں نے جیسے بارہا کہا ہے، ہمارا سماج رسم و رواج میں جکڑا ہوا ہے، قدم قدم پہ رسم ہے، قدم قدم پہ ایک رواج ہے لوگوں کے اندر۔ تو اسی لیے رسم و رواج کے سلسلے میں آپ کو اہل علم سے پوچھ کر مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے، اور جو چیز دین کا حصہ نہیں، اور خاص طور پہ جو کسی قوم کی مشابہت ہے، غیر مسلموں کے کلچر اور ان کی تہذیب سے لی گئی چیز ہے، ان چیزوں سے اپنے سماج کو پاک رکھنے اور اپنے خاندان قبیلے کے معمولات کو پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کل میں نے آپ کے سامنے چھٹی اور چھلے کا تذکرہ کیا، جن دونوں کا تعلق ولادت سے تھا، بچے کی ولادت اور اس کے پہلے اس کے بعد کے مسائل سے تھا۔ آج آپ کے سامنے اسی ولادت کے مسئلے سے جڑی ہوئی کچھ اور رسومات، کچھ اور رسم و رواج آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جو ہمارے سماج میں رائج ہیں، جو کہ ناجائز ہیں، غیر شرعی ہیں۔ انہی میں سے کل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا چھلے کی رسم،
چلے کی رسم 40ویں دن پانی نہلا کر رسم کرنا اور دعوت کرنا یہ چلہ ہے. لیکن یہ بھی آپ جان لیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف 40ویں دن ہی ہوتا ہے. اس سے پہلے 11ویں دن کا پانی نہلایا جاتا ہے خاتون کو, جو زچہ خاتون ہوتی ہے اس کو, اور پھر کچھ اور دن کا پانی, کچھ اور دن کا پانی, اور آخری دن سے پہلے سنا ایک پانی ہوتا ہے جسے میلا پانی کہا جاتا ہے. میلا پانی, اور اس میلے پانی کا ایک الگ مطلب ہے خواتین کے پاس. ایسی بہت رسمیں آپ باریکی میں جا کر دیکھیں گے, پوچھیں گے بوڑھی عورتوں سے. نئے زمانے میں لوگ جس طرح دین سے دور ہوئے نا, ایک اچھی بات ہوئی, رسم و رواج سے بھی نیو جنریشن ذرا دور ہوئی, اسی لیے ذرا کم رسم و رواج دیکھنے کو ملتی. دین سے ایک طرف جہاں دور ہو رہے نا, وہ رسم و رواج سے بھی ماڈرن ہونے کے چکر میں دین سے دور ہوتے ہوتے رسم و رواج سے بھی دور ہو رہے ہیں. وہ رسم و رواج سے دور ہونا اچھی بات, ورنہ ہمارے اور آپ کے جو قدیم رسم و رواج ہیں اتنے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. میں نے دیکھا ہے پرانی بوڑھیوں کو دیکھتے ہوئے, انڈا جو برتن میں پکاتے وقت توڑ کر ڈالتے نا, وہ انڈا توڑ کے ڈالتے وقت بھی پڑھنے کی دعائیں الگ الگ رسم ہے لوگوں کے پاس. اتنے رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہیں. تو بتانا یہ ہے کہ چلہ یا اس سے پہلے کی جتنی رسمیں ہیں اسلامی شریعت میں, سوائے نفاس کے ایام میں انتظار کر کے پاکی کا غسل کرنے کے, اسلامی شریعت میں کوئی رواج اس چلے سے متعلق اسلامی شریعت میں نہیں ہے. اس لیے سماج میں جو کوئی رواج اس قسم کا ہے, اس رواج سے باہر نکل آنے کی ضرورت ہے. اچھا, ولادت سے متعلق ایک رسم اور ہے. اس رسم کا نام ہے ستوہ. یہ ستوہ کیا ہے؟ خاتون خانہ, خاتون کی جو حمل کی مدت ہوتی ہے, 7 مہینے جب پورے ہوتے ہیں تو 7 مہینے پورے ہونے تک عام طور پہ رواج یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر یا اپنے سسرال کے ہاں رہتی ہے, شوہر کے ساتھ رہتی ہے, جوائنٹ فیملی ہے تو سسرال میں رہتی ہے. اب 7ویں مہینے میں لڑکی کے گھرانے والے پکوان پکاتے ہیں. پکوان پکانے کے بعد کچھ تحفے تحائف لے کر, یا کم سے کم صرف پکوان لے کر لڑکی کے گھر جاتے ہیں. لڑکی کے گھر سے مراد یا تو شوہر والا گھر یا سسرال والا گھر. اور جانے کے بعد یہ سارا پکوان وغیرہ وہاں کبھی لڑکی کو کھلائے, یا لڑکی کھائی نہیں کھائی لیکن وہاں جو موجود لوگ ہیں ان کو کھلا کر پھر وہاں سے لڑکی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتے ہیں, اور باقی 2 ماہ کہیے اپنے ہاں رہ کر ولادت کے مرحلے تک لے جاتے ہیں لڑکی کو. اب اس میں کئی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 7ویں مہینے تک لڑکے کے گھر میں رہے گی, 7ویں مہینے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے گی. یہ رسم ہے, یہ رسم ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ضرورت پڑتی ہے, سہولت ہے, یا ضرورت پڑتی ہے پہلے مہینے سے ماں کے گھر میں رہنے دیجئے, اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے 9ویں مہینے تک آپ اپنے گھر میں رکھیے. یہ کوئی ضابطہ نہیں. ہمارے سماج میں یہ 7 مہینے کی تاریخ کا بڑا اہتمام ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا, جو طلاق کے خلا کے جھگڑے, ہمارے پاس فیصلے کے لیے آتے ہیں یا مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں, یا کم سے کم جو ہے کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں. تو پھر اس میں جو شکایتیں سامنے آتی ہیں, ان شکایتوں میں سے کئی شکایتوں کا تعلق اس ستوے کی رسم سے. کیا شکایت ہے؟ 7ویں مہینے کے بعد بھی مجھے اپنی امی کے گھر میں نہیں بھیجے. ضروری نہیں ہے. یا ان کی طرف سے شکایت یہ ہوتی ہے کہ ابھی 7واں مہینہ ہوا ہی نہیں, 5ویں مہینے ہی میں یہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی. سسرال کی طرف سے شکایت. یہ کیا ہے؟ ہمارے سماج میں لوگوں نے اس قسم کے ضابطے, اس قسم کے رسوم و رواج پال لیے ہیں. اب اس کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں کہ اس مہینے سے پہلے گئی کیوں, یا اس مہینے کے بعد بھیجا کیوں نہیں گیا. ایسا کچھ نہیں. یہ خالصتاً لڑکے اور اس کی بیوی اور ان کے گھرانے کے لوگوں کی اپنی ثوابدید ہے کہ لڑکا اپنے حالات اور اپنی بیوی کے حالات دیکھ کر, چاہے تو ابتدا سے اپنے سسرال میں رکھ کر آرام دے, یا اپنے گھر میں رکھ کر خادمہ کو رکھ کر, یا خود اپنے گھر میں رکھ کر اس کی مدد کر کے, یا اس کے گھر والے سنبھالنے, جو ہو سکتا ہے وہ کرے. لیکن یہ جو ستواں کے نام پہ رسم ہے کہ 7ویں مہینے تک لازماً وہ یہاں رہے گی, 7ویں مہینے کے بعد لازماً جائے گی, اسلامی شریعت کا یا مسلم کلچر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ سہولت کی بات ہے. عورت کی اپنی طاقت قوت اور مرد کے اپنے حالات کے مطابق جہاں رکھنا مناسب ہو وہاں رکھے. اور دوسری بات اس ستویں کی رسم میں ہے وہ پکوان پکا کر لے جانا. پکوان پکا کر لے جانا.
بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک بتایا کہ پکوان میں خاص چیزیں پکا کر لے جانا، ایسے ہی کوئی پکوان نہیں چلتا، خاص چیزیں، ستویں کا پکوان بھی الگ ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ رسم و رواج ہیں جو ہمارے سماج میں لوگوں نے عام کی ہوئی ہیں، اسلامی شریعت میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اب اگر کوئی آئے اپنی بیٹی کو لے گئے اور پکوان وغیرہ کچھ نہیں لائے، اب وہ تانے کا سبب، آئے خالی ہاتھ اپنی بیٹی کو لے کر چلے گئے، جی ہاں بیٹی کو لینے کے لیے آئے تھے تو بیٹی کو لے کر گئے، یا پکوان نہیں لائے، اس کی شکایت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ اسے یہ نہیں کہتے کہ اسے بے عزتی کا معاملہ سمجھتے ہیں، بات سمجھیے، کھانے کا لالچ نہیں ہے، کھانے کا لالچ، وہ اسے بے عزتی کا معاملہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آئے پکوان ساتھ میں لائے بغیر چلے گئے تو انہوں نے گویا بے عزتی کر دی ان کی۔ یہ ہمارے سماج کے اندر رائج رسموں میں سے کچھ رسموں کی شکلیں ہیں۔ ولادت سے متعلق اور جو رسمیں ہمارے پاس رائج ہیں ان میں سے ایک ہے مختلف قسم کے تعویذ حاملہ خاتون کو پہنانا۔ مختلف قسم کے تعویذ، حمل ہو تو پہلے مرحلے مہینے میں پہنانا، پھر مہینے گزرنے کے ساتھ نئے تعویذ پہنانا، اور تعویذ پہنانے کے بھی الگ الگ طریقے، جسم کے الگ الگ حصوں پہ الگ الگ قسم کے تعویذ باندھے جاتے ہیں، کبھی پیر کے نچلے حصے یعنی ٹخنے کے پاس، کبھی رانوں کے پاس، کبھی پیٹ پر، کبھی بازو میں، کبھی گلے میں، پتہ نہیں کہاں کہاں خاتون کو طرح طرح کے تعویذ پہنائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، تعویذ لٹکانا شرک ہے، شرک اصغر ہے، اور اگر تعویذ پر ہی بھروسہ ہو جائے یا تعویذ جس پیر فقیر کا نام کا ہے اس پر اگر بھروسہ کر کے کوئی پہنے تو پھر تو یہ شرک اکبر ہے جو آدمی کو دائرہ اسلام سے نکال لے جاتا ہے۔ جو رسوم ہمارے رسم و رواج ہمارے سماج میں رائج ہیں ولادت کے موقع پر، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ طرح طرح کے تعویذ ہیں، اور اس تعویذ میں بھی کیا ہے؟ نارمل ڈیلیوری کے تعویذ، جی خاتون کو تکلیف نہ ہو، حمل کے ایام کی تکلیف ہلکی ہو یا نہ ہو اس کے تعویذ، اور لڑکا چاہیے لڑکا ہونے کا تعویذ، لڑکی نہیں چاہیے لڑکا ہونے کا تعویذ، اور حد تو یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی ہو تو گورا ہونا چاہیے اس کا تعویذ۔ لوگوں نے اپنے آپ کو کیسے کیسے جھمیلوں میں الجھا رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اگر آپ کوئی غذا کھاتے ہیں، غذا سے آدمی کی صحت پہ اثر ہوتا ہے، خاتون کی صحت پر اور بچے کی صحت پہ، غذا کھائیے، کوئی منع نہیں کرتا۔ کوئی غذا ایسی ہے جس کے کھانے سے آپ کی صحت پر، بچے کی صحت پر، بچے کے رنگ پر، آپ کے رنگ پہ اثر پڑتا ہے، کھائیے۔ لیکن یہ تعویذوں کا چکر کیا ہے کہ طرح طرح کے تعویذ اور الگ الگ موقعوں کے تعویذ، رسم و رواج کا جو جس بندھن میں ہم بندھے ہوئے ہیں نا، اس میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے یہ زچہ، اور پھر بچہ ہو جانے کے بعد، اور بچے کے گلے کے تعویذ، پھر پیدا ہونے کے ساتھ پھر بچے کے گلے کے تعویذ شروع ہو جاتے۔ ذرا بچے کو لوز موشن شروع ہوئے، تعویذ پہنا دیا، بچے کو ذرا برابر یہ ہوا، رونے لگا بچہ، اس کے گلے میں تعویذ پہنا دیا۔ یہ تعویذوں کا جو چکر ہے نا، یہ اس قدر زیادہ عام ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور میں آپ کو راز کی بات بتاؤں، بہت سارے افراد اپنے گھروں کی خاتون کو ضرور یہ پہناتے ہیں، اس لیے کہ ان کو گارنٹی ہے یہ گھر کے اندر رہے گی، باہر لوگوں کو دکھائی نہیں دے گی۔ ایمان کی کمزوری، یعنی بعض حضرات اہل حدیث گھرانوں کے لیکن اپنے گھر کی خواتین کو اس قسم کے تعویذ پہناتے ہیں۔ کیوں؟ مرد حضرات باہر نکلتے ہیں، دکھائی دے جاتا ہے، عورتیں گھر میں رہتی ہیں اور گھر کے اندر وہ کہاں تعویذ پہن رہے نظر نہیں آتا، اس لیے چھپا کر پہنتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بندو، یہ مسئلہ کیا سماج سے ڈرنے کا ہے؟ تعویذ کے مسئلہ کہ دنیا والوں سے ڈرنے کا مسئلہ ہے؟ صحیح ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرو، دنیا سے کیا ڈرنا؟ اور اگر غلط ہے، اللہ سے نہ ڈرنا ہے تو پھر ڈر کے اس سے پرہیز کرو۔ یہ جو تعویذ ہیں زچہ کے لیے، بچہ کے لیے، یا خاتون کو ولادت سے پہلے پہنانے کے تعویذ، اور میں نے کہا نا کہ طرح طرح کے تعویذ، یہ بھی وہ رسم و رواج کی ایک شکل ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج ہیں، اور جیسے میں نے کہا یہ بدعت ہیں، اور بدعت یا تو شرک اصغر کے درجے کی ہے یا شرک اکبر کے درجے میں آدمی کو لے جانے والی بدعت ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو ہمارے سماج میں رائج ہے۔ ولادت سے متعلق جو رسم و رواج رائج ہیں ان میں سے ایک ہے تعویذ نہیں پہنتے لیکن وظیفے بتائے جاتے ہیں۔ وظیفے بتانے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو کچھ قرآن کی آیتیں یا پھر کچھ دعائیں،
ایسی بتائی جاتی ہیں جو قرآن کی آیت یا حدیث میں آئی ہوئی دعائیں ہیں. مسئلے کو ذرا نزاکت سے سمجھیں. دیکھیے ایک مسئلہ ہے، قرآن کی کوئی آیت آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی برکت کی امید رکھتے ہیں. قرآن کی کسی بھی آیت سے بالکل جائز ہے. قرآن شفا بھی ہے، آپ بالکل اس سے شفا حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی، تکلیف کی جو دعائیں سکھائی، خاتون اپنے درد کے وقت ان دعاؤں کو پڑھتی ہے، بالکل جائز. بات ان کی نہیں ہو رہی ہے. لوگ وظیفے بتاتے ہیں مثال کے طور پر کہ فلاں سورت کو صبح میں 21 بار پڑھو، یا فلاں آیت کو شام میں 101 بار پڑھو، یا فلاں سورت کو بار بار پڑھو تو لڑکا ہوگا، فلاں سورت کو بار بار پڑھو بچے کا رنگ کھلے گا، سورہ یوسف اگر پڑھو گے تو بچہ جو خوبصورت ہوگا. یہ جو وظیفے جو بتائے جاتے ہیں نا، یہ خود بھی رسم و رواج کی قبیل سے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بیماریوں میں بھی وظیفے بتائے جاتے ہیں. اگر ان کی حیثیت صرف ایک آدمی کے تجربے کی ہے، آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلاں آیت کو پڑھا تو تجربے کی روشنی میں اسے مفید پایا ہے، آدمی تجربے کو تجربے کے مرحلے میں رکھ کر عمل کرے، بات الگ ہوتی ہے. لیکن جو وظیفے کے طور پر گارنٹیڈ وظیفہ ہے، یعنی اگر آپ فلاں سورت اتنی بار پڑھیں گے اور اس میں بسا اوقات کچھ چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. کیسے؟ فلاں چیز پہ پڑھیں، مثال کے طور پہ زمزم کے پانی پہ دم کر کے پیئیں گے، یا پھر یہ کہ کھجور پہ آپ پڑھیں گے، یا گھر میں استعمال کی مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں زعفران پر یا کاجو پر یا فلاں پر، الگ الگ قسم کی چیزوں پہ. یہ رسم و رواج کا ایک اور طریقہ ہے کہ لوگ طرح طرح کے وظیفے اپنی طرف سے سناتے جاتے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، علماء اور بہت سارے اپنے مفتی حضرات اس قسم کے وظائف آپ کو سناتے ہیں. آپ علماء اور مفتی حضرات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ عوام الناس آپ کے وظیفے کو وہ قرآنی تعلیمات کا کوئی نتیجہ، حدیث رسول کی کوئی ہدایت، شریعت اسلامیہ کی کوئی رہنمائی سمجھ کر عمل کرتی ہیں. آپ کہیں گے نہیں، ہم نے تو صرف اسے اپنے تجربے کی شکل میں بتایا، آپ نے تجربے کی شکل میں بتایا، لیکن سننے والے لوگ اسے کس معنی میں لیتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کا کوئی مسئلہ، یہ دین کا کوئی مسئلہ. یہ جو وظیفے لوگ طرح طرح کے بتاتے ہیں نا، یہ وظیفے بھی رسم و رواج کی قبیل کی ایک شکل ہیں جو ہمارے سماج میں رائج ہیں. ولادت میں آسانی کے لیے لوگ وظیفے دیتے ہیں، طرح طرح کے کاموں کے لیے. ایسے کوئی وظیفے اسلامی شریعت میں آپ کے لیے نہیں سکھائے گئے. ان وظیفوں سے پرہیز کیجیے. باقی اللہ کے نام، اللہ کے ناموں کی برکت ہے، قرآنی آیات ہیں ان کی برکتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو دعائیں سکھائیں دعاؤں کی اپنی برکت ہے. لیکن جہاں جیسے سکھایا ویسے استعمال کیجیے. طریقہ اپنی طرف سے آپ دیں گے، نمبر آپ اپنی طرف سے فکس کریں گے، یہ بدعت میں داخل ہو جائے گا. اور بدعت میں داخل ہوا تو آیت ہوگی، لیکن آیت کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی وجہ سے بدعت ہوگی. اللہ کے نام ہوں گے لیکن اللہ کے ناموں کو ایک خاص کوانٹیٹی نمبر میں فکس کر کے بتانے کی وجہ سے وہ بدعت میں جائے گی. اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں. جو مسنون اذکار، جو مسنون دعائیں سکھائی گئیں ان پر بس کیا کریں. یہ ہیں ولادت سے متعلق جو ہمارے اور آپ کے سماج میں بدعتیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے کچھ بدعتیں. اچھا، ان میں سے ایک اور مسئلہ بھی ہے میرے خیال میں، جی ہاں آج کا ذکر کر لیتے. ایک اور مسئلہ بھی، اس کا بھی میں ذکر کر لیتا ہوں. ہمارے سماج میں جو رواج ہے، اس رواج میں سے ایک بڑا اہم رواج یہ بھی ہے کہ پہلی ولادت جو ہوگی وہ لڑکی کے ماں کے گھر میں ہوگی لازماً، اور اس کے ساتھ اس کا سارا خرچ لڑکی کے گھر والوں کو ہی اٹھانا پڑے گا. یہ رواج ہے ہمارے سماج میں، یہ رواج ہے. بہت زمانے تک مجھے بھی اس چیز کا پتہ نہیں تھا، بہت بعد میں جا کے مجھے پتہ چلا کہ باقاعدہ یہ رواج ہے کہ پہلی ولادت کا خرچہ لڑکا نہیں دے گا، یا لڑکے کے گھر والے نہیں اٹھائیں گے. یہ لڑکی کے گھر والے، یعنی لڑکی کے ماں باپ، یعنی پیدا ہونے والے بچے کے ننیال، یا تو نانا نانی اٹھائیں، یا اگر ماموں ذرا طاقتور ہے تو ماموں اٹھائے، یعنی یہ کہ ننیالی رشتہ داروں میں سے کوئی اٹھائے. اور یہ مانا جاتا ہے کہ انہی کا حق ہے. حق ہے کا مطلب ان کا فرض ہے کہ وہی کریں. اگر کوئی نہیں کرتی ہیں تو پھر اس انداز میں معاملہ کیا جاتا ہے جیسے کوئی حق تلفی ہو گئی. لڑکی شکایت کرتی ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے بچے کو سنبھالا نہیں، یا لڑکی کے سسرال والے شکایت کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت اتنی بھی نہ ہوئی کہ اپنی بچی کی جو پہلی ولادت اپنے گھر میں کرائیں. یہ رسم و رواج ہیں، اسلامی شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اسلامی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ سارے وہ رسوم ہیں. آپ اگر باریکی سے جا کر دیکھیں, آج ایک بات بڑی اہم ذکر کر لیتا ہوں, بات آئی اس لیے کہ یہ جو رسوم ہیں ان میں کہ کئی رسوم کا تعلق غیر مسلموں کے کلچر سے, اس لیے بات ذکر کر لیتا ہوں. کوئی بھی رسم آپ دیکھتے ہیں نا, کوئی بھی رسم کوئی رواج آپ دیکھیں تو آپ ذرا ایک بار معلوم کر لیجئے کہ ہندوؤں کے ہاں یہ ہوتا ہے کیا. ہمارے آس پاس رہنے والے ہندو ہیں, سکھ ہیں, بدھ مت کے ماننے والے ہیں, جین ہیں, دوسرے, اور ہندوؤں میں بھی ذات پات کے نام پہ الگ الگ. آپ معلوم کر کے دیکھیے 90% سے زیادہ ہمارے سماج میں رائج رسم و رواج وہ ہیں جو ہندوؤں کے پاس پائی جاتے ہیں. تھوڑی شکل بدل گئی ہوگی لیکن وہی رسم یا اسی سے ملتی جلتی عین رسم ہندوؤں کے ہاں آپ کو ملے گی. اتنی بات اگر ہم سوچنا شروع کر لیں خود بخود ہمیں سمجھ میں آنے لگے گا کہ دین کے نام پر آج, یا پھر یہ کہ ہماری زندگی جینے کے اصول کے نام پہ لوگ ان عادات و اطوار کے پابند ہیں. یہ عادات و اطوار شریعت اسلامیہ کے سکھائے ہوئے نہیں ہیں, یہ اسلامی شریعت کے دیے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ غیروں سے لیے گئے رسم و رواج ہیں. یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. حاضرین گرامی قدر, ولادت سے متعلق کچھ رسوم کے رسم و رواج کے تذکرے پر آج کی میں اپنی گفتگو کو یہیں روک لیتا ہوں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو رسم و رواج غلط ہمارے اور آپ کے سماج میں جڑ پکڑ گئے ہیں, ان رسم و رواج سے ہمیں آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کے دین کی, نبی کی شریعت کی پابندی کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.